اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنے حقوق ذکر کرنے کے بعد، اپنی توحید ذکر کرنے کے بعد، فوراً اس کے بعد والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین کی ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت صرف اللہ رب العزت کی کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اسی ایک کی کرنی ہے، اور یہ بھی فیصلہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ یہ آرڈر صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں، اس سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں اللہ رب العزت نے ان کو بھی یہ آرڈر کیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اے امت محمدیہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیلیوں سے پختہ وعدہ لیا کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور والدین کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، سیدنا لقمان علیہ السلام وہ ایک باپ تھے، اپنے بیٹوں کو بڑی وصیتیں کیا کرتے تھے۔ ان کی وصیتوں کا اللہ رب العزت نے سورہ لقمان کے اندر ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کیا وصیت کی؟ کہتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ آگے انہوں نے اور بھی وصیتیں کی، نماز کی وصیت کی، لیکن اللہ رب العزت نے ادھر ان کی وصیت کو روک دیا۔ فوراً ہی اس کے بعد وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے ہر انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ اللہ رب العزت نے فوراً اپنی توحید کے بعد، اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کی بات کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی ایسے ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آیا، عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب ایّ العمل احب الی اللہ، اللہ رب العزت کے ہاں سب سے پسندیدہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آقا فرماتے ہیں الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے محبوب عمل ہے۔ عرض کرتے آقا اس کے بعد فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھائی کرنا۔ کہتا ہے آقا اس کے بعد کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا یہ بھی اللہ رب العزت کو بڑا محبوب عمل ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ اتنا مقام جہاد فی سبیل اللہ کا نہیں ہے جتنا والدین کی فرما برداری کا مقام ہے۔ اسی لیے والدین کی فرما برداری بہت اہم ہے، اور جو والدین کا نافرمان ہے اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث آقا فرماتے گئے الا انبئکم باکبر الکبائر، او میرے صحابہ میں تم کو بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کہتے اللہ کے حبیب کیوں نہیں؟ آپ گنوانا شروع ہو گئے۔ کہا الاشراک باللہ، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
جس اللہ رب العزت نے تجھے سر دیا ہے، وجود دیا ہے، یہ جب بھی جھکے اسی رب کے سامنے جھکے، اس کے علاوہ کسی غیر اللہ کے سامنے نہ جھکے۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکاؤ گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ آقا فرماتے ہیں الحقوق بالوالدین، والدین کا نافرمان یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کے فوراً بعد والدین کے نافرمان کی بات ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، کہتا اللہ کے حبیب یہ میں بات تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ بھی اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، وصلیت الخمسہ پانچوں نمازوں کی پابندی کرتا ہوں، وصمت شہر رمضان رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، وَأَدَّيْتُ زَكَاةَ مَالِي جو مجھے میرے رب نے مال عطا کیا ہے میں اپنے مال میں سے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب اگر میں ان 5 ارکان پر عمل کرتا ہوا دنیا سے چلا جاؤں، فوت ہو جاؤں، تو مجھے کیا ملے گا؟ آقا فرماتے ہیں من مات علی ھذا کان مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ او میرے صحابی اگر تو ان 5 ارکان پر عمل کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا تو میرا رب کل قیامت والے دن تجھے انبیاء کی صف میں کھڑا کرے گا۔ لیکن میرے صحابی سن لے، اس کے اندر شرط ایک ہے، ما لم یعق والدیہ، اس کے اندر والدین کی نافرمانی نہ ہو۔ اگر تو چاہتا ہے تیرا رب تجھے انبیاء کی صف میں کھڑا کرے، شہداء کی صف میں کھڑا کرے، پھر والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ اسی لیے والدین کی نافرمانی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیثیں ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، 3 قسم کے بندے ایسے ہیں جن کی اللہ رب العزت نہ نفلی عبادت قبول کرتا ہے نہ فرضی۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، آقا فرماتے ہیں 3 قسم کے بندے ایسے ہیں جن کی طرف کل قیامت والے دن اللہ رب العزت رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ آقا فرماتے ہیں میں بھی اپنے رب کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکوں گا۔ آگے تیسری حدیث آقا فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 قسم کے بندے ایسے ہیں وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو۔ ان تینوں حدیثوں کے اندر جو پہلا نمبر ہے وہ یہی ہے، العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان۔ جس طرح ہمارے اسلام کے اندر والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، ہمارے اسلام کے اندر ظلم نہیں انصاف ہے، اسی طرح والدین کی فرما برداری کرنا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اسلام کو قبول کیا، اللہ کے نبی سے اس کو محبت ہوگی، آپ کو جو بھی ملتا آپ کا دیوانہ ہو جاتا۔ اللہ کے نبی جدھر جاتے وہ آپ کے ساتھ ساتھ، آپ بازار جاتے وہ آپ کے پیچھے پیچھے، کسی مجلس میں بیٹھتے وہ بھی بیٹھ جاتا، آپ چلتے وہ بھی چل پڑتا، آپ گھر کے اندر داخل ہوتے وہ دروازے پر بیٹھ جاتا، آپ گھر سے باہر نکلتے پھر آپ کے ساتھ ساتھ چل پڑتا۔ تیسرے یا چوتھے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے اللہ کے حبیب اباجعک علی الحجرۃ والجہاد، میں آپ کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد کی بیعت کرتا ہوں۔ آپ کے ہاتھ پر جہاد کی اور ہجرت کی بیعت کرتا ہوں۔ کہتا اللہ کے حبیب ہجرت تو میں نے کر لی ہے، اپنا وطن چھوڑ دیا گیا، ساری زندگی آپ کی غلامی کروں گا، آپ کی خدمت کروں گا۔ جانتے ہو ہجرت کتنا بڑا عمل ہے؟ آقا فرماتے ہیں ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلھا، جو بندہ صرف اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتا ہے اس سے پہلے والے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت سارے معاف کر دیتے ہیں۔ اور کہتے اللہ کے حبیب اگر جان دینے کی باری بھی آ گئی
اگر دشمن آپ کے سامنے آ گیا تو یہ غلام اپنی جان قربان کر کے جہاد بھی کرے گا۔ آقا فرماتے ہیں ما تتقی، اور میرے صحابی تجھے عمل کر کے کیا چاہتا ہے؟ کہتا اللہ کے حبیب ابتغی الاجر من اللہ، میں اللہ رب العزت سے اجر چاہتا ہوں۔ جس طرح دنیا کے اندر آپ کے ساتھ ساتھ ہوں، اسی طرح آخرت کے اندر آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آقا نے دیکھا نوجوان ہے، آقا فرماتے ہیں حل من والدیک احد حی، اور نوجوان کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہتا اللہ کے حبیب بل کلاہما، وہ دونوں زندہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں ارجع الی والدیک، جا تو اپنے والدین کی طرف لوٹ، تو ان کی خدمت کر، وہی ثواب اللہ رب العزت تجھے عطا کرے گا جو تم میری خدمت کرے گا۔ تو ان کو پانی پلا، اللہ رب العزت تجھے وہی اجر دے گا جیسے تو نے مجھے پانی پلایا۔ اسی لیے والدین کی فرما برداری اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب ای الناس احق بحسن صحابتی، میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں امو کا، تیری ماں ہے۔ عرض کرتا ہے پھر کون؟ کہا پھر بھی تیری ماں۔ دوسری بار پھر پوچھتا ہے ثم ایجن، کہا پھر بھی تیری ماں، کیونکہ ماں جیسا پیار دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دنیا کے سارے پیار مطلب کے گئے، ایک واحد پیار ماں کا ہے جس کے اندر نہ کوئی لالچ ہوتا ہے نہ کوئی طمع ہوتا ہے۔ ایک انوکھی محبت ہے ماں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے، سیدہ عائشہ رو رہی ہے۔ کہا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا آقا آج مجھے ایک ماں کی محبت نے رلا دیا۔ آقا میرے پاس سوالیہ خاتون آئی تھی، آ کر سوال کرتی گئے محبوب پیغمبر کے گھر والوں اگر کھانے پینے کے لیے کچھ ہے تو مجھے دے دو۔ امی عائشہ فرماتی اللہ کے حبیب میرے پاس صرف 2 کھجوریں تھیں، میں نے اس خاتون کو دے دی۔ آقا اس کے ساتھ 2 بیٹیاں بھی تھی، اس نے دونوں کھجوریں اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ آقا ماں بھی بھوک سے نڈار تھی، بلک رہی تھی، میں اندر گئی جلدی سے، میں نے تیسری کھجور لائی، میں نے اس ماں کو دے دی۔ آقا ان بیٹیوں نے جلدی سے اپنی کھجوروں کو کھا کے ماں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ آقا میں اس ماں کی محبت پہ قربان جاؤں، اس ماں نے کھجور کو منہ سے نکالا، اس کو 2 حصوں کے اندر تقسیم کر کے اپنی اولاد کو کھلایا۔ آقا فرماتے ہیں ہاں عائشہ یہ عورتیں، یہ مائیں جس قدر اپنی اولاد پر شفقت کرتی ہیں نا، یہ اپنے خامدوں کی نافرمانی چھوڑ دے اور نمازوں کی پابندی کرنے لگے تو اللہ رب العزت ان کو بغیر حساب جنت عطا کرے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر وقت کا محدث ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، لوگوں نے دیکھا مدینہ پاک کا محدث ہے، جلدی سے قریب ہوئے، ہر انسان ہر آدمی اپنا اپنا مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ ایک نوجوان بھی آیا، اس کے کندھے پر گٹھلی تھی، کہا وقت کے محدث یہ جو میں نے کندھے پر گٹھلی اٹھائی ہوئی ہے نا یہ کوئی سامان نہیں ہے، یہ میری والدہ محترمہ ہے، صحرائی علاقے سے اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر چلا ہوں، انی لہا بعیرہا، میں اپنی ماں کے لیے اونٹ بنا ہوا ہوں۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ جتنا میں نے اپنی ماں کو اٹھایا ہے اتنا میری ماں نے مجھے نہیں اٹھایا۔ کئی مہینوں کا سفر کر کے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کر بیت اللہ کا حج کروا کے اسی طرح پیدل اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کر جاؤں گا۔ اے وقت کے محدث مجھے بتا حل ادیت حقہا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وقت کا محدث ہے، آنکھوں کے اندر آنسو ہے، کیا کہتا ہے لا واللہ ولا بمثل الظفرہ، اور نوجوان تو نے اپنی ماں کا حق ایک کٹے ہوئے ناخن کے برابر بھی ادا نہیں کیا۔ ساری زندگی والدین کی خدمت کرتے رہو، ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بار بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے،
مولوی صاحب آ جائے، پیر صاحب آ جائے، اس سے بڑا کوئی سخی نظر نہیں آئے گا۔ گھر کے اندر والدین بھوکے تڑپتے رہتے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کی قسم جن کے پاس نہیں ہے نا ان سے پوچھو، ان سے ان کی قدر جانو۔ اللہ کی قسم والدین کی خدمت آپ کو وقت کا ولی بنا سکتی ہے۔ ولی بننے کے لیے صرف چلے کاٹنا مقصد نہیں ہے۔ اویس کرنی، اس بیچارے نے تو اللہ کے نبی کا دیدار بھی نہیں کیا تھا۔ اللہ کے نبی سیدنا عمر بن خطاب سے کہہ رہے ہیں، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری زندگی کے اندر ایک اویس نامی شخص آئے گا، تو نے اس سے اپنے لیے اور میری امت کے لیے دعا ضرور کروانی ہے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ عمر بن خطاب کو، جس کے بارے میں آقا فرماتے تھے، اے عمر اللہ رب العزت نے تیری شخصیت میں ایسا رعب، ایسا دبدبا رکھا ہے، اگر شیطان بھی تجھ کو دیکھ لے وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، آپ نے کہا میرا عمر کہاں؟ کہا آقا خیر تو ہے؟ کہا اے عمر میں نے رات کو جنت کے اندر محل دیکھا ہے، بڑا عظیم و شان محل ہے، بڑا خوبصورت محل ہے، میرے دل کے اندر خیال آیا شاید یہ محل میرا ہوگا۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ آپ کے صحابی عمر بن خطاب کا محل ہے، جس کی اتنی عظمت، اتنا مقام، اتنا مرتبہ۔ اس کو کہا جا رہا ہے اے عمر تیری زندگی کے اندر اویس نامی شخص آئے گا، تو نے اس سے میری امت کے لیے دعا ضرور کروانی ہے۔ کہتے ہیں آقا وجہ کیا ہے؟ کہا اے عمر وہ جب بھی اپنے رب کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ جیسے کہتا ہے میرا رب ویسے کر دیتا ہے، میرا رب اس کے ہاتھ خالی نہیں موڑتا۔ کہا آقا اس کی وجہ؟ کہا کانا بر الناس بامہ، اے عمر اس نے اپنی ماں کی خدمت کر کے اپنے علاقے کے اندر مثال کو قائم کر دیا۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ ہمارے پاس آئے، ہمارا دیدار کرے، صحابیت کا شرف حاصل کرے، لیکن اس کو ماں کی خدمت روکی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ وہ جب بھی اپنے رب کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا۔ اسی لیے تو نے میری امت کے لیے دعا ضرور کروانی ہے۔ وہ صحابہ رسول بار بار پوچھ رہا اللہ کے حبیب میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ بار بار یہی کہہ رہے ہیں، ام کا 3 مرتبہ آپ نے کہا۔ جب وہ 4تھی دفعہ پوچھتا ہے نا، آقا فرماتے کہ ثم ابو کا، پھر تیرا باپ ہے جو ساری زندگی تیرے لیے کماتا رہا، جس نے نہ دن کو دیکھا نہ رات کو دیکھا، جس نے نہ دھوپ کو دیکھا نہ سائے کو دیکھا، ساری تکلیفیں برداشت کر کے صرف تیرے لیے کماتا رہا۔ تو اپنے والدین کی خدمت کیا کر۔ 4تھا حق تیرے باپ کا ہے، اس کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آیا کر۔ آقا فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا مین دروازہ ہے۔ جس نے اپنے باپ کو ناراض کر دیا وہ سمجھ لے اس نے اپنے لیے جنت کا دروازہ بند کر دیا۔ ایک اور حدیث کے اندر رضا اللہ فی رضا والدی، آقا فرماتے گئے اللہ رب العزت کی رضامندی ہے ہی والدین کی رضامندی کے اندر، اسی لیے والدین کو ناراض نہ کیا کرو۔ وہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہتا ہے اللہ کے حبیب میرا جو باپ ہے نا میرا مال ضائع کر دیتا، میں بڑی مشکل سے کما کے لاتا ہوں، محنت کر کے جوڑتا ہوں، وہ میرا مال ضائع کر دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جا صحابی اپنے باپ کو لے کر آ۔ گھر کے اندر جاتا کہتا ابا جان آپ کو اللہ کے نبی نے بلایا ہے۔ پیچھے سے اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیج دیا، اے اللہ کے نبی آپ نے فیصلہ کرنے سے پہلے اس باپ کے وہ اشعار سننے گئے جو اس نے گھر سے نکلتے وقت دل ہی دل کے اندر گنگنائے تھے۔ وہ بیٹا گیا، اس نے باپ کو آواز دی، باپ کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، عربی تھا، کچھ اشعار دل کے اندر گنگنانے لگا۔ گھر سے باہر نکلا، اللہ کے نبی کے پاس آ رہا ہے۔ آپ نے دور سے دیکھا، کہا اے بوڑھے پہلے مجھے وہ اشعار سنا جو تو نے گھر سے نکلتے وقت دل ہی دل کے اندر گنگنائے تھے۔ وہ کہتا آقا آپ پہ پہلے بڑا یقین تھا، اب تو اور بڑھ گیا ہے، وہ اشعار تو میرے کانوں نے بھی نہیں سنے تھے،
اللہ کے نبی نے فرمایا اے بوڑھے، ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین آیا تھا، اس نے کہا تھا اللہ کے حبیب آپ نے فیصلہ کرنے سے پہلے وہ اشعار سننے گئے جو اس نے دل ہی دل کے اندر گھر سے نکلتے وقت گنگنائے تھے۔ اللہ کی قسم ان اشعار کے اندر کیا دکھ بری داستان تھی۔ وہ بوڑھا اشعار بیان کر رکھا گیا، کیا کہتا ہے، اے بیٹے کاش تو مجھے اپنا ہمسایہ ہی سمجھ لیتا۔ محبوب پیغمبر نے تو ہمسایوں کے بھی بڑے حقوق بتائے گئے۔ اے بیٹے کاش تو مجھے اپنا دوست ہی سمجھ لیتا تو ویسا سلوک نہ کرتا جیسا دوستوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اے بیٹے کاش تجھے اپنا بچپن یاد ہوتا، جب تو چھوٹا ہوتا تھا، تو بیمار ہوتا تھا تو ہم کو ساری ساری رات نیند نہیں آیا کرتی۔ اے بیٹے جب دور ہوتا تھا تو ہمارا دل رو پڑتا تھا۔ وہ بوڑھا شخص اشعار بیان کر رکھا ہے، محبوب پیغمبر کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہے۔ اخذ بطلاب بابنہ، آپ نے اس نوجوان کے گریبان سے پکڑا، کہا انت ومالک لابیک، اور نوجوان جا چلا جا، تو اور تیرا مال ہے ہی تیرے باپ کا، آئندہ سے اپنے باپ کی نافرمانی والی شکایت لے کر نہ آنا۔ آقا فرماتے ہیں برو آباءکم تبرکم ابناؤکم، اور لوگوں تم اپنے والدین کی خدمت کرو، تمہاری اولادیں تمہاری خدمت کرے گی۔ اس خوش فہمی کے اندر مت جیو کہ ہم اپنی اولاد کو مغذن غذائیں کھلائیں گے، طرح طرح کے پروٹوکول دیں گے، ہماری اولاد ہماری خدمت کرے گی، قطعاً کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ فائدہ تب ہے جب تم اپنے والدین کی خدمت کرو گے، تمہاری اولاد آٹومیٹک تمہاری خدمت کرے گی۔ وہ ایک ظالم تھا نا، اس نے اپنے باپ کو کندھے پہ اٹھا لیا، کہتا ہے روزانہ اپنی بیوی بچوں کی شکایتیں سن سن کے تنگ آ گیا ہوں، اب اس کا میں کس سے ختم کرتا ہوں۔ کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، دریا کے اندر پھینکنے کے لیے جا رہا ہے، جو ہی دریا کے قریب گیا اپنے باپ کو پھینکنے لگا، باپ کی آنکھ کھلی، کہا بیٹے کیا کرنے لگے ہو؟ کہتا ابا جان بیوی کی شکایتیں سن سن کے تنگ آ گیا، آپ کو دریا کے اندر پھینکنے لگا ہوں، آپ کا قصہ ہی ختم کرنے لگا ہوں۔ کہا بیٹا مجھے پھینک، میں تجھے روکتا نہیں، لیکن ادھر نہیں تھوڑا سا آگے پھینک۔ وہ پوچھتا ابا جان ادھر کیا ہوتا ہے؟ کہا بیٹا ادھر میں نے اپنی بیوی کی خاطر، اپنی اولاد کی خاطر اپنے باپ کو پھینکا تھا، تو مجھے ذرا آگے پھینک، کیونکہ کل کو تیری اولاد اپنی بیوی کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر تجھے اس سے بھی آگے پھینکے۔ بتاؤ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ٹھیک ہو رہی ہے نہیں؟ آقا فرماتے ہیں برو آباءکم تبرکم ابناؤکم، لوگوں اپنے والدین کی خدمت کرو، تمہاری اولادیں تمہاری خدمت کریں گی۔ یہ ہمارے اکاڑے کا سچا واقعہ ہے کہ ایک باپ اپنے ایک ہی بیٹے کے نام ساری جائیداد لگوانے کے لیے چلا گیا، دوسرا بیٹا آیا، اس نے برسٹ مار کے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ وہاں کے بوڑھے بتاتے گئے کہ اس ظالم کو ایسی موت ہی آنی چاہیے تھی، کیونکہ اس نے بھی اپنی جوانی کے ایام کے اندر اپنے باپ کو جائیداد کی خاطر ذبح کیا۔ اسی لیے میرے بھائیو اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے، تم بھی اپنے والدین کی خدمت کرو۔ یہ ہمارے گاؤں کا سچا واقعہ وساوے والا کا، کہ ایک نوجوان تھا، اس کے دوست آئے تو باپ جلدی سے بھاگا ہوا دکان پہ گیا کوک کی بوتل لینے کے لیے کہ میرے بیٹے کے دوست آئے ہیں، کام میں مشغول تھا، پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ بیٹے کے دوستوں نے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ وہ ظالم بدبخت آگے سے پتہ کیا کہتے یہ ہمارا نوکر ہے۔ تو یار بتا تو صحیح اس باپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ پھر ہم پر آفتیں نہیں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ پھر ہم پر ظالم حکمران مسلط نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ پھر کشمیر کے اندر آگ نہیں لگے گی تو اور کیا ہوگا؟ پھر فلسطین کے اندر مسلمانوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا تو اور کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں یہ ہم خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے گئے۔ اللہ کی قسم سچے دل کے ساتھ والدین کی خدمت کرو، نہ میرا رب مال ختم ہونے دے گا، نہ عزت ختم ہونے دے گا، دنیا بھی سنوارے گا اور آخرت بھی۔ صحیح بخاری کے اندر اس ولی کے واقعے کو یاد کرو، جو تینوں دوست سفر پر جا رہے تھے، راستے کے اندر تیز آندھی آ گئی، انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لی، اس غار کے منہ پر ایک بہت بڑی چٹان آ کر گر گئی، انہوں نے اس کو دھکیلا لیکن وہ ہٹ نہ سکی، پھر موت کا انتظار کر رہے۔ تینوں نے اپنی اپنی نیکیوں کو یاد کرنا شروع کر دیا،
دونوں نے اپنی نیکیوں کو یاد کیا لیکن پتھر نہ ہٹا کہ جان بچ سکے اور باہر نکل سکے۔ اب تیسرا اپنی نیکی کو یاد کرتا ہے، کیا کہتا ہے، اے اللہ تو تو جانتا ہے میرا گزران ایک بھیڑ بکریوں کے ریوڑ پر تھا، میں سارا دن ان کو چراتا تھا۔ اے اللہ تو تو جانتا ہے میری زندگی کا ایک قانون رہا ہے کہ جب شام کو میں سارا دن بکریوں اور بھیڑوں کو چروا کے آتا تھا تو سب سے پہلے میں ان کا دودھ دھو کے اپنے والدین کو پلاتا تھا، بعد میں بیوی بچوں کو۔ اے اللہ تو تو جانتا ہے میرا ایک دن آزمائش کا دن آ گیا، میں کہیں دور چلا گیا، جب میں واپس آیا تو بڑی لیٹ ہو چکی تھی۔ اے اللہ تو جانتا ہے جب میں دروازے کے اندر انٹر ہوا تھا تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاؤں کے ساتھ بلک کر رو رہے تھے، ابا جان ہم نے صبح سے کوئی چیز نہیں کھائی، ہم کو دودھ پلاؤ۔ اے اللہ تو تو جانتا ہے میں نے ادھر بھی اپنا قانون نہیں بدلا، میں نے دودھ کو دویا ہے، سب سے پہلے اپنے والدین کے کمرے کے اندر گیا۔ اے اللہ تو جانتا ہے میرے والدین سو چکے تھے لیکن میں نے ادھر بھی اپنا قانون نہیں بدلا، ساری رات اپنے والدین کے سرہانے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا۔ یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے، محبوب پیغمبر کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہے۔ کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے ساری رات وَالصَّبِيَّةُ يَتَزَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاؤں کے ساتھ بلک کر دودھ مانگتے رہے۔ ذَلِكَ دَابِي وَدَابُهُمْ حَتَّى أَصْبَحَ، حتیٰ کہ اسی کیفیت کے دوران صبح ہو گئی۔ اے اللہ تو جانتا ہے جب صبح ہوئی سب سے پہلے میں نے اپنے والدین کو دودھ پلایا، بعد میں بیوی بچوں کو۔ اے اللہ اگر تجھ کو یہ میری نیکی پسند ہے، آج زندگی مشکل کے اندر ہے، جان خطرے کے اندر ہے، اس پتھر کو ہٹا دے۔ مسند احمد کے الفاظ ہے تقطعت الصخرۃ، جو پتھر دھکیلنے سے نہیں ہٹ رہا تھا، پاش پاش ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر وہ ہٹ گیا تھا۔ کس وجہ سے؟ والدین کی خدمت کی وجہ سے۔ آج کہتے ہیں نا جی مولوی صاحب دعا کرے، زندگی کے اندر بڑی مشکلات ہے، زندگی کے اندر بڑے پتھر ہے، زندگی کے اندر بڑے غم ہے، اور یار مجھے بتا تو صحیح، جو میرا رب والدین کی خدمت کرنے کی وجہ سے غار سے اتنا بڑا پتھر ہٹا سکتا ہے، کیا تیرے والدین خدمت کرنے کی وجہ سے وہ تیری زندگی کے پتھر نہیں ہٹا سکتا؟ اس لیے والدین کی خدمت کیا کرو۔ اللہ کی قسم ان سے پوچھو جن کے پاس نہیں ہے، یہ ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتے، جتنی دیر ہے ان کی قدر کیا کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا اور سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔